تمہاری آبادی کا کبھی صحیح شمار نہیں ہوگا، تمہاری آبادی ہمیشہ کم گنی جائے گی، تم ہمیشہ اقلیت میں ہوگے۔ ایک اقلیت تو کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہے جو مذہب کی بنیاد پر ہے، ایک اقلیت کو ڈیفائن کیا ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ، سندھ کے جاگیردار اعلیٰ، سندھ کے وڈیرائے اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم گنتی میں کم ہو، تم اقلیت ہو، تم مائنورٹی ہو، تم کبھی فیصلے نہیں کر سکتے، پالیسیاں نہیں بنا سکتے، تمہارے مقدر کی فیصلے بھی ہم کریں گے، تمہاری تقدیر کے فیصلے بھی ہم کریں گے، تم ہمارے غلام ہو، تم ہمارے کمی ہو، تم ہمارے ہاری ہو، تم ہماری کے آیا ہو، کیڑے مکوڑے ہو۔ مجھے یاد ہے وہ وقت، یہ وہی ٹون ہے، یہ وہی لہجہ، وہی زبان ہے جو آج سے چند سال پہلے ذوالفقار مرزا نے جس ٹون میں گفتگو کی تھی، زندہ لاشیں کہا تھا، بھوکے ننگے کہا تھا، آپ کو یاد ہے؟ پھر وہی تکبر، پھر وہی رعونیت، پھر وہی غرور مجھے نظر آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وڈیرا اعلیٰ سندھ، جاگیردار اعلیٰ سندھ کا لب و لہجہ وہی ہے کہ تم کتنے ہاتھ پیر مار لو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، تم اقلیت تھے، تم اقلیت ہو اور تم اقلیت رہو گے۔ یہ مہاجروں کے لیے، پاکستان بنانے والوں، ان کی اولادوں اور ان کی موجودہ نسل کو یہ کہا گیا کہ تم اقلیت ہو، تمہاری کوئی زمین نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا ہوگا، 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا ہوگا، لیکن یہ زمین ہمارا ہے، یہاں کا اقتدار ہمارا ہے، یہاں کی جمہوریت کی تشریح اور جمہوریت پر عمل یہ بھی ہمارا اختیار ہے کہ جمہوریت میں اقلیت کو یا مائنورٹی کو مذہبی اعتبار سے ہو، عددی اعتبار سے ہو، اس کی بھی ایک رائے ہوتی ہے، اس کا بھی ایک وجود ہوتا ہے۔ یہاں مہاجروں کے وجود کو، پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل کے وجود کو ماننے سے انکار کر کے وڈیرا اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، جاگیردار اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ تم مائنورٹی ہو، اور اوپر سے 12,000 ارب روپے 12 سال میں ملے، بلا شرکت غیر اقتدار میں 13 سالوں سے یہ 12,000 روپے نگل لیے، ڈکار بھی نہیں لی، اور ایک پیسے کا حساب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک پیسے کا حساب پوچھے، ان کی 13 سالہ کارکردگی کا آڈٹ ان کے سامنے پیش کرے، اس کا ذائچہ ان کے سامنے رکھے 13 سال میں، تو کراچی میں کتنی مرتبہ کہا کہ بس 2018 سے تو میرے گناہگار کان سن رہے ہیں کہ 1000 بسیں آ جائیں گی، 60 بسیں آ جائیں گی، پہلی کھیپ آ جائے گی۔ کہاں پر ہیں وہ؟ 13 سالوں سے K4 کے اوپر جیسے تجوری پر کسی کو بٹھایا جاتا ہے نا، ویسے 13 سالوں سے ہمارے پانی کے اوپر وڈیرا اعلیٰ سندھ، جاگیردار اعلیٰ سندھ بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے وڈیرے اور جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوند اضافی پانی 13 سالوں میں نہیں دیا۔ اور پہلے میونسپل سروسز کے سارے اختیارات کراچی واٹر سیوریج بورڈ
2008 تک بلدیاتی اداروں کے زیر تحت تھا، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس کے انڈر میں تھا 2008 تک۔ 2008 میں پہلا وار کیا گیا اور میونسپل سروسز کے دائرے میں آنے والے پانی اور نکاسی آب، جو گندے پانی کی نکاس کا نظام، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو ہڑپ کر لیا، غصب کر لیا 2008 میں۔ پھر اس کے فوری بعد کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو غصب کیا گیا، پہلے سے موجود نہیں تھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ایک قانون سازی کر کے اپنی مصنوعی اکثریت کی بنیاد پر ایک اور شب خون مارا گیا اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا گیا، کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بنا دیا گیا، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو سندھ لوکل گورنمنٹ کے وزارت کے ماتحت دے دیا گیا، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر تحت سے لے کر۔ پھر ماسٹر پلان پر اٹیک ہوا اور ماسٹر پلان کا شعبہ بھی وزارت بلدیات کو دے دیا گیا۔ یہ 2008 اور 2009 کی کہانی ہے۔ پھر اس کے بعد 2013 کا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ آتا ہے، کالا قانون، وہ کالے اقدام تھے، پھر ایک کالا قانون آتا ہے، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 خود ایک کالا قانون ہے، اس کے تحت 70% کچرا اٹھانے کے اختیارات کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز کے اٹھا کر کس کے حوالے کر دیے گئے؟ حکومت سندھ کے، یعنی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا گیا۔ تو کے بی سی اے بلڈنگ کنٹرول اچھی آئی ہے نا میری، اور ماسٹر پلان سندھ گورنمنٹ ماسٹر پلان اتھارٹی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تو پہلے ہی حکومت سندھ کے انڈر میں تھا، اور یہ بھی کے ڈی اے کم از کم 2008 تک کے ایم سی کے انڈر میں آ گیا تھا، ایک سٹی گورنمنٹ بن گئی تھی، ایک شہری حکومت بن گئی تھی، تو کے ڈی اے پہلے لیا گیا، ایل ڈی اے ایم ڈی اے تو پہلے ہی ان کے پاس تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد کے بی سی اے ایس بی سی اے ماسٹر پلان بھی لیا، واٹر بورڈ بھی لیا، میونسپل سروسز میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا، یہ بھی سندھ ہو گیا۔ تو بھائی اب اگر تھوڑا بہت کچھ بچا تھا، ایک پرائیڈ تھی، ایک اعزاز تھا، ایک فخر تھا، ایک تاریخ تھی کہ میٹروپولیٹن سٹی ہے کراچی، بھائی آپ کا قومی شہر ہے، کراچی چلتا ہے تو سندھ چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ 70% وفاق کو دیتا ہے، 90% سے زیادہ صوبے کو دیتا ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کراچی کے سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔